ہاں تو کیسے ہیں آپ سب؟ اس ایپیسوڈ میں تیسرے پوزیشن پر آنے والے کی بات کر رہے تھے۔ اس کا پتہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا تبھی اسے رکھا گیا ہے۔ اب کمپٹیشن شروع ہوتا ہے، سبھی لوگ اس کے اندر جانے لگتے ہیں۔ اب اندر کا سین آتا، ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ بڑے سنبھل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا کہ آگے کون سا خطرہ ہے۔ وینگ تو بس ایسے ہی بڑھے جا رہا تھا کیونکہ اسے بس یہاں سے نکل کر کنگ لوک سیکٹ میں جوائن ہونا ہے۔ لیکن اب تبھی اسے ایک آواز آتی ہے، وہ اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں رائٹ مڑنا چاہیے۔ یہ سن کر فینگ چوک تھا۔ وہ آس پاس دیکھتا ہے تو کوئی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی دوسرا ڈسائپل اسے بیوقوف بنا رہا ہے، اس لیے فینگ کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، لیکن آواز آتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں بالکل پریشان نہیں کروں گا۔ ٹینشن مت لو۔ فینگ بات مان لیتا ہے، جس کے بعد یہ آواز اسے بار بار بتا رہی تھی کہ اسے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ دوسری طرف باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماسک مین جو کہ ماسٹر کے ساتھ ہی کھڑا ہے، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ کوئی ڈسائپل اپنی مینٹل پاور کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کیونکہ مینٹل پاور کوئی معمولی پاور نہیں ہے۔ یہ فینگ اب ایک الگ ہی جگہ پر آ چکا تھا۔ سامنے بڑی بڑی کچھ مورتیاں تھیں اور سامنے ہی ایک سٹون پر 2 ایٹم بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ دونوں ہی گلو کر رہی تھیں۔ فینگ آگے آتے ہیں اور ان میں سے جو بیگ جیسا ایٹم تھا اسے نکال کر وہ کھولتا اور اسمیل کرتا ہے۔ اسی وقت اچانک سے اس کے اوپر کچھ مونسٹر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مونسٹر ہیں، لیکن یہ بڑے سائز کے ایپس تھے جو یہاں رہتے تھے، اور یہاں رہنے سے ان کی باڈی بالکل سٹون کی طرح ہارڈ ہو چکی تھی۔ باہر ایک ماسٹر دوسرے ماسٹر سے کہہ رہے تھے کہ سچ میں ہمارے ٹیسٹ لینے کا طریقہ بہت خطرناک ہے، ہمیں اسے تھوڑا سا آسان کر دینا چاہیے، کیونکہ 3 سال پہلے جو لڑکا آیا تھا اس نے یہاں کے 30 ایپس کو ہرا دیا تھا، اس بار تو 40 ایپس ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس ٹیسٹ میں پاس ہو پائے گا، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم ڈسائپل ملیں گے ہی نہیں۔ اندر وہاں فینگ ایپس کے لیڈر سے لڑ رہا تھا۔ لیڈر فینگ پر حملہ کر کے بہت برے طریقے سے مار رہا تھا۔ پہلے تو فینگ کو کانشیس تھا، لیکن اسے اٹیک کی وجہ سے وہ اب انکانشیس ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ سین دکھنے لگتے ہیں جب وہ چو فیملی کا لڑکا اسے مار رہا تھا، اور ساتھ ہی اسے اپنے فادر دکھ رہے تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے اوپوننٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اگر تم کنگ لوک سیکٹ میں جا کر جوائن ہونا چاہتے ہو تو بالکل ہو سکتے ہو۔ فینگ کہتا کہ میں ہار نہیں مان سکتا۔ اس کی باڈی سے ایک لائٹ نکلنے لگتی ہے اور اس کی اسٹرینتھ بڑھ رہی تھی۔ باہر وہ ماسک مین پھر سے شاک تھا۔ سبھی لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تبھی ہم واپس اندر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں فینگ اسے ایپ کنگ کے اٹیک کو روک لیتا ہے۔ اسے بہت تیز لات مار کر سیدھے سامنے دیوار کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ فینگ کی اسٹرینتھ زیادہ تھی، وہ بہت ہی آسانی سے اسے بڑے سے ایپ کنگ کو ہرا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس اٹیک کی وجہ سے ایپ کنگ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اب اپنے لیڈر کو ہارتا ہوا دیکھ کر باقی ساری ایپس ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں فینگ کے ساتھی جو کہ اس ٹیسٹ میں حصہ لیے تھے وہ بھی یہاں آ جاتے ہیں۔ ان میں ایک لڑکا جو کہ فینگ کو جانتا تھا، وہ شاک تھا کہ فینگ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے۔ اب ہم باہر آ جاتے ہیں۔ شام ہونے والی تھی۔ فینگ وہ چیزیں لے کر آ گیا تھا اور وہ اس وقت ان ماسٹر کو وہ چیزیں دے رہا تھا جس نے انہیں وہ ٹیسٹ سمجھایا تھا۔ فینگ شکریہ کہتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ویسے وہ ماسٹر تھوڑی سی ٹینشن میں تھے۔ اب دوسرا ماسٹر اسے کہتا ہے کہ اب ٹینشن میں کیوں ہوں۔ اس پہ وہ دوسری لڑکی کہنے لگتی ہے کہ شاید انہیں چنتا ہے کہ فینگ انہیں سرپاس نہ کر لے، کیونکہ فینگ نے ابھی بھی کنگ لوک سیکٹ کو جوائن کیا ہے اور وہ ابھی سے کلٹیویشن کے 6 لیول پر آ چکا ہے۔ ویسے یہ کلٹیویشن اور مارشل آرٹس کا لیول الگ الگ ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کنگ لوک سیکٹ میں جوائن ہو گیا تھا، اسی لیے اسے الگ جگہ دی گئی تھی جہاں وہ رہ کر کلٹیویٹ کر سکتا ہے۔ اسی وقت اس پورے کنگ لوک سیکٹ میں جتنے بھی چو فیملی کے ڈسائپل ہیں وہ سبھی وہیں اس کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ فینگ کو باہر بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم نے ضرور کچھ چال چلی ہے، اسی وجہ سے تم پاس ہو گئے ہو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی پاس ہوئے ہیں اور ہمیں بھی باقیوں کی طرح کے 2nd اور 3rd پرائز ملے ہیں، لیکن ہم نے کوئی چیٹنگ نہیں کی۔ تم یہ ٹیسٹ پاس ہی نہیں کر سکتے تھے، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کیا چال چلی ہے۔ وہاں جو اس فیملی کا لیڈر تھا وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم ایک ہی فیملی کے ہیں، ہمیں یہاں پر تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب وہ نہیں مان رہے تھے، اس لیے فینگ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے۔ فینگ آس پاس کھڑے دونوں لڑکوں کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے اور یہ دیکھ کر سبھی لوگ شاک تھے کیونکہ فینگ 5th لیول تک پہنچ چکا ہے۔ اس نے کلٹیویشن کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ میں بھی 5th لیول کو حاصل کر لیا تھا۔ اب جو لیڈر تھا وہ کہنے لگتا ہے کہ ہمیں ہماری فیملی کے ممبر کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، میں بس اتنا ہی کہنے کے لیے آیا تھا۔ اور اس کے بعد اب ان دونوں
لوگوں کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ویسے اس کے بعد فینگ پھر سے کلٹیویشن میں لگ گیا تھا اور ایسے ہی وہ کئی دن تک کلٹیویشن کرتے رہتا ہے۔ اسے اپنی باڈی میں کچھ الگ ہی انرجی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہی ڈریگن تھا جو بار بار اپنی انرجی فینگ کو محسوس کروا رہا تھا۔ فینگ یہ دیکھ کر شاک تھا کہ میری باڈی کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ تبھی ہم اس ڈریگن کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پارٹ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بائے بائے۔